ذوالحجہ 1446 ہجری شروع ہونے والا ہے، تو ایک دو اناؤنسمنٹس کرنا آج ہی ضروری ہیں، ورنہ ٹائملی اگر اسے اناؤنس نہ کیا تو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی سنت تھی، یہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 9 ذوالحجہ جو ہے وہ آپ نے سعودی عرب کا دیکھنا ہے یا پاکستان کا؟ بھائی پاکستان کا ہی دیکھنا ہے۔ سعودی عرب کا دیکھنا تو یہ پچھلے 30-40 سال کی گیم ہے، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں چاند کب نظر آیا، چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلتا تھا۔ اور اگر آپ شروع کے 1200-1300 سال دیکھیں تو یہاں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یوم عرفہ کب آنا ہے۔ تو یہ ریلیجن پوری دنیا کے لیے، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کو یہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کے روزے کی ایک فضیلت ہے، اور وہ روزہ بھی حاجیوں کے لیے نہیں ہوتا ادر دین حجاج کے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا، اور یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ ہے، تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ۔ یہ اگلے پچھلے گناہ جو ہے یہ محاورتاً ایک بات بولی جاتی ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور ان گناہوں سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہیں جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رہ گئے بڑے گناہ تو وہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، سوائے توبہ کے ان کی معافی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور وہ توبہ بھی پھر اس لیول پہ اللہ نے فرما دیا سورۃ الفرقان میں کہ اگر کوئی شخص سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک، قتل نہ حق اور زنا، ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی توبہ کر لے، ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے